بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ صورتوں کے فوائد، سورت کوثر کے فوائد۔ قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج اور ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ ناظرین، آج ہم سورت کوثر کے فضائل و فوائد بیان کریں گے۔ بینیفٹس آف سورہ کوثر۔ ہم آپ کے لیے تمام صورتوں کے شان نزول، تمام صورتوں کے فوائد، ترجمہ اور تفسیر لے کر آئیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو جہاں تک اس صورت کے فوائد و فضائل کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو اور وہ جا نہ رہا ہو، ہر قسم کی دوائی میڈیسن اس نے استعمال کی ہو مگر پھر بھی سر درد جا نہ رہا ہو تو 7 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر وہ دم کر لے، وہ خود پڑھ کر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر لے، 3 مرتبہ دم کر لے تو انشاءاللہ 2-3 بار یہ عمل کرنے سے اس کا سر درد ختم ہو جائے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کا درد ہو، معدے کا السر ہو تو 7 مرتبہ سورت کوثر کو ایک چٹکی نمک پر دم کر کے وہ نمک چاٹ لیں تو انشاءاللہ درد میں افاقہ ہوگا۔ صبح و شام یہ عمل کریں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کو ستاتا ہو، تنگ کرتا ہو، پریشان کرتا ہو اور دشمن بہت زیادہ ہو، وہ جتھے کی شکل میں ہو تو 41 بار اس نیت سے یہ پڑھیں کہ یہ دشمن آپس میں پھٹ جائیں، آپس میں وہ دشمن بن جائیں۔ تو 21 دن تک یہ عمل کریں، 41 بار سورہ کوثر پڑھنے کا، اول آخر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ سازشی لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ 313 بار سورہ کوثر پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں۔ کسی قسم کی بھی حاجت ہو، کسی قسم کی بیماری ہو یا کسی قسم کا کوئی دشمن ہو، پڑھ کر آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر بیماری سے حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ دشمن کا خاتمہ ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے روزانہ 500 بار اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روزانہ 1000 بار سورت کوثر پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ خواب میں سورت کوثر دیکھنے کی تعبیر۔ خواب میں سورت کوثر دیکھنے یا پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ پاک اس کو مال و دولت عطا کریں گے اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دشمن مغلوب ہوں گے، یہ دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا و دین کی تمام بلائیاں عطا کرے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔